اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور ان کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ میر درد کے بقول، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوگنا منافع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ہر ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو اس اسنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نزاع کے عالم اور شدید زخم
زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے جب مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا، اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ حصول علم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار